آپ نے فرمایا علی یہ میری امانتیں ہیں، صبح کے وقت مکہ کے لوگوں کی یہ امانتیں واپس کر کے آپ بھی مکہ سے مدینہ کی طرف آ جانا۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے امت کو کیا سبق دیا۔ آپ نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کے پاس امانت نہیں ہے، کہ جس کو امانت رکھوائی جائے وہ امانتوں کی پاسداری نہ کرے، امانت کی حفاظت ہی نہ کر سکے۔ جب اس کے علم میں ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں امانت کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو اس نے امانت کی حفاظت کا ذمہ کیوں لیا؟ اسی وجہ سے حضور نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے جس کے پاس امانت ہی نہیں ہے، ولا دین لمن لا عہد لہ، آپ نے فرمایا اس شخص کا کوئی دین ہی نہیں ہے جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا، جو اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتا۔ ہمارے آج کے دور میں معاشرے میں ان دو چیزوں میں بڑی لاپرواہی پائی جا رہی ہے، نہ امانتوں کی پاسداری کی جا رہی ہے، نہ عہد اور وعدوں کی پاسداری کی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خلاف تھے، پورا مکہ والے آپ کے خلاف تھے، آپ کے جانی دشمن تھے، آپ کی جان کے خلاف انہوں نے منصوبے بنا لیے ہیں، لیکن اگر کسی کو خطرہ ہوتا ہے اپنے مال کے غصب ہو جانے کا، اپنی قیمتی چیز کے لٹ جانے کا، تو اگر وہ کوئی حفاظت کی جگہ سمجھتا ہے، کوئی میری امانت کی، میری چیز کی صحیح حفاظت کا حق ادا کرنے کا جس کو وہ سمجھتا ہے، صرف ایک ہی ذات کو سمجھتے ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی تھیں۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب تھا صادق اور امین، آپ کا لقب ہی یہ تھا صادق اور امین۔ تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی یہ میری امانتیں ہیں، آپ صبح کے وقت مکہ کے لوگوں کو یہ امانتیں واپس کر کے آپ بھی مدینہ منورہ کی طرف آ جانا۔